چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے 32ویں حصے میں سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کا ریئیکشن، لوگوں کا رد عمل کیسا تھا۔ لوگوں نے کیسا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، حالانکہ اتنی کھلی کھلی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، لیکن انہوں نے نہیں ماننا تھا اس لیے نہیں مانا۔ لیکن جو پکے ایمان والے تھے ان کے ایمان اور مضبوط ہوئے، ان کے ایمان کو تازگی ملی۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ کچھ منافق قسم کے لوگ معراج کا واقعہ سن کر ایمان سے نکل بھی گئے، جس کی وجہ سے مکہ والوں کے اور قریش کے حوصلے اور زیادہ بڑھ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے نئے سرے سے نئے پروگرام بنانا شروع کیے، کیونکہ مکہ والے یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے کچھ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، باقی کے ایمان والے بھی اسلام کو چھوڑ کر ان کے پاس آ جائیں گے۔ اس لیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیفیں دینے لگے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے، صبر کرتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرما دی تھی کہ مشرکین مکہ چاہے آپ کے دوست ہو جائیں، مگر یہ دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ نہ خود یہ سچائی دیکھتے ہیں نہ دوسروں کو دیکھنے دیتے ہیں۔ اس لیے مشرکین مکہ نے یعنی قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ جو تھوڑے بہت ایمان والے رہ گئے ہیں ہم ان سے لڑیں گے، ان کو ستائیں گے، یہاں تک کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جائیں گے اور ان کو آنا پڑے گا۔ ہر سال حج کے موسم میں مکہ کے قریب الگ الگ بازار لگا کرتے تھے، کسی کا نام اوکاس تھا، کسی کا ذوالمجاز تھا۔ جو لوگ حج کے ارادے سے مکہ آتے تھے وہ پہلے مکہ آنے سے پہلے یہاں بازاروں میں ٹھہرا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، وہاں پر خریدی کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جاتے، لوگوں سے ملتے، ان کی منتیں کرتے۔ جو قافلے اور جو وفد مینا سے عقبہ کے راستے سے یہاں آ کر قیام کرتے تھے، آپ ان کے سامنے جاتے، دین کو پیش کرتے، کلمے کو پیش کرتے، قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر کے بتاتے کہ تم جن راستوں پر ہے وہ غلط راستہ ہے، وہ آگ کی طرف جاتا ہے، وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کو ایک مان لیتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور تمہیں آخرت میں سکون ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ لیکن قریش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چھوڑ سکتے تھے کہ وہ آزادی سے دین کی تبلیغ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی اور ایمان والوں کی تعداد بڑھ جائے؟ اسی لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے واسطے دین کی دعوت دینے کے لیے بازاروں میں جاتے، لوگوں کے خیموں میں جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب یا قریش کے دوسرے بدماش لوگ بھی جاتے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیچھے ایک قافلہ ہوتا تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیمے میں جاتے، حاجیوں کے کسی ڈیرے پر جاتے یا کسی قافلے کسی خیمے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو اسی وقت آپ کے پیچھے پیچھے یہ ابو لہب پہنچ جاتا تھا اور لوگوں سے چلا چلا کر کہتا تھا، آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ڈراتا تھا کہ اے لوگوں اس سے دور رہو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ نجومی ہے، یہ آپ کو بھائی بھائی سے جدا کر دے گا، یہ آپ کو ماں باپ سے جدا کر دے گا، یہ آپ کو دین سے جدا کر دے گا، یہ آپ کو باپ داداؤں سے جدا کر دے گا، اس سے دور رہو۔ لوگوں کو منع کرتا اور اتنا ڈسٹرب کرتے، اتنا چلا پکار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار وہاں سے واپس آ جانا پڑتا، اور اسی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ماننے والوں کی تعداد، یعنی اس حج کے قافلے والوں میں سے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی، کیونکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے، اتنا ڈسٹرب کرتے تھے۔ آپ سوچئے تو صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔
انہی قافلوں میں ایک بہت عزت دار آدمی حضرت طفیل دوسی بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ ایک نہایت معزز آدمی تھے، بہت ذہین شاعر تھے۔ جب یہ حج کے لیے مکہ آئے تو قریش والے سب سے پہلے ان سے ملے اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کی تاکید کی، دور رہنے کی تاکید کی۔ کہا کہ تم محمد کے قریب مت جانا، اس کی کوئی بات نہیں سننا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کی بات اگر تمہارے کان میں پڑ گئی تو تم اپنے باپ دادا کے دین سے گئے، تم اپنے رشتہ داروں سے گئے، تم اپنے بھائی بہنوں سے گئے، اس لیے نہ اس کے قریب جانا نہ اس کی بات سننا۔ جب حضرت طفیل طواف کے ارادے سے کعبہ میں گئے تو وہ اپنے کان بند کر لیتے تھے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان کے کان تک نہ پہنچ سکے اور نہ اسے سن سکے۔ بلکہ حضرت طفیل تو یہ کرتے تھے کہ جب طواف کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت طفیل جب بھی جس چکر کے اندر حضور کے قریب آتے تو کان میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ تلاوت ان کے کان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن جس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، ہوا یہ کہ کچھ الفاظ کان میں انگلیاں ڈالنے کے باوجود حضرت طفیل کے کان میں پڑ ہی رہی تھی۔ اب انہوں نے جو کچھ سنا تھا اس پر سوچنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا پاگل پن ہے۔ میں ایک شاعر آدمی ہوں، ایک ذہین، ایک سمجھدار آدمی ہوں، ایک ایجوکیٹڈ، ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہوں، میں خود بھی سمجھ سکتا ہوں۔ آخر اس شخص کے کلام میں ایسی کیا بات ہے، میں اس کا کلام کیوں نہ سنوں؟ جو کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں میں خود سنوں گا، میں خود غور کروں گا اور میں پھر فیصلہ کروں گا۔ اگر وہ اچھی چیز ہے تو اس کو قبول کر لوں گا اور اگر بری چیز ہے تو انکار کر دوں گا۔ اور یہ بات حضرت طفیل کی بالکل درست تھی۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، انہیں ہر طرح کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہر طرح کے علم کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ اندھ بھکت بن کر اور اندھی تقلید کر کے اپنے آپ کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے واپس گھر جانے لگے تو طفیل دوسی بھی آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتیں بتائیں جو قریش نے ان سے کہا تھا اور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کی آیتیں سن کر جو ان کو محسوس ہوا تھا وہ بھی سنائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کچھ اور آیتیں پڑھی جنہیں سن کر طفیل دوسی کا دل عاجزی اور انکساری سے بھر گیا۔ انہوں نے اپنے دل میں سکون اور ٹھنڈک محسوس کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے سچے دل سے ایمان کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لوگوں میں صاحب حیثیت آدمی ہوں، لوگ میری بات مانتے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں، میں وہاں جا کر تبلیغ کروں گا اور اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف دعوت دوں گا، آپ میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل دوسی کے لیے دعا کی۔ حضرت طفیل اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے، انہوں نے وہاں پر سب کو اسلام کی دعوت دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، وہ قرآن کی آیتیں پڑھی۔ آپ کو معلوم ہے دوس قبیلے کے 70 یا 80 گھرانے ایک ساتھ انہوں نے ایمان کو قبول کیا، الحمدللہ، اور یہ خبر پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ عیسائیوں کی ایک جماعت کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئے تاکہ پوری بات معلوم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، قرآن پاک کی کچھ آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جنہیں سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ایمان کو قبول کیا، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا انہوں نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا۔ جب واپس جانے لگے تو قریش کے کچھ لوگ اور ابو جہل ان کو راستے میں ملے، کہا کہ تمہارا کیا بنا، تم نے کیا جواب دیا؟
तो वो ईसाइयों की जमात ने कहा कि हम सब ने ईमान को कबूल कर लिया। अबू जहल ने कहा कि तुम्हारा सत्यानाश हो। हाय हाय, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने क्या लचक रखी है, उतना ही ये उभरेगा जितना उसे दबाओगे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 34वें हिस्से में यानी पार्ट 34 में हम हिजरत का मुकम्मल वाक़या सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और आने वाला पार्ट इंशाअल्लाह मंडे को आएगा यानी पीर को आएगा। जो वीडियो के शुरू में मैंने जो सीरत पाक के मुतालिक जो क्विज और सवाल और जवाब के जो इनामी मुकाबले के ताल्लुक से जो आपको बताया था, उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूं। आप मेरे रिप्लाई का आप इंतज़ार न करें, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, बड़ा हौसला मिलता है। मैं कमेंट्स के जवाब देने में कमज़ोर हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊंगा तो बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएंगी। लेकिन मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। इसलिए आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।